ہیلو 9 کلاس، ہم آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک کے یونٹ نمبر 4 کا پیراگراف نمبر 4 کریں گے۔ On the night of migration, a rival chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. On the night, رات of migration، ہجرت کی رات، a tribal chief، ایک قبائلی سردار، of disbelievers، کفار کا، ابو جہل in a fit of fury، غصے کی حالت میں، غیظ و غضب کے جنون میں، headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہجرت کی رات، کافروں کے قبائلی سردار ابو جہل، ہجرت کی رات، کافروں کا قبائلی سردار ابو جہل غیظ و غضب کے جنون میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا۔ He began to knock at the door violently. He began، اس نے شروع کر دیا، begin کی سیکنڈ فارم began، he began to knock، اس نے دستک دینا شروع کر دی، at the door، دروازے پر، violently، شدت سے، زور و شور سے، اس نے شدت سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ addressing حضرت اسماء، he demanded where is your father، addressing، مخاطب ہوتے ہوئے، مخاطب ہو کر، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، he demanded، ڈیمانڈ مطالبہ کرنا، اس نے مطالبہ کیا، where is your father، تمہارا باپ کہاں ہے۔ حضرت اسماء کو خطاب کر کے، حضرت اسماء سے مخاطب ہو کر اس نے مطالبہ کیا، تمہارا باپ کہاں ہے۔ she politely replied how would I know، she politely شائستگی سے، replied جواب دیا، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا، how would I know، مجھے کیا معلوم، how would I know، مجھے کیا معلوم۔ This response shows the wisdom and courage of حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، this response، یہ جواب، shows، ظاہر کرتا ہے، the wisdom، عقل مندی، and courage، جرت، of حضرت اسماء کی۔ یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی دانش مندی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے۔ She didn't make a statement that would give him a clue، she didn't make a statement کہتے ہیں بیان کو، انہوں نے کوئی بیان نہ دیا، that would give him، جو اسے دیتا، a clue، اشارہ، سراغ، انہوں نے ایسا بیان نہ دیا جس سے اسے کوئی اشارہ ملے۔ She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl، she simply محض، صرف، only، posed، پیش کیا، a counter، جوابی، question، سوال، that، جس نے infuriated، اشتعال دلا دیا، غصہ دلا دیا ابو جہل کو، بلکہ آپ نے صرف جوابی سوال پیش کیا جس نے ابو جہل کو اشتعال دلا دیا۔ He slapped حضرت اسماء's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret۔ He slapped تھپڑ مارنا، he slapped، اس نے تھپڑ مارا، حضرت اسماء's face، حضرت اسماء کے چہرے پر، so hard، اتنا شدید، اتنا سخت، اتنا زوردار، that her earring، کہ ان کا کانوں کا جھمکا، earring، کانوں کا جھمکا، fell off، گر گیا، but لیکن she remained، وہ رہیں، steadfast، مستقل مزاج، and did not reveal، اور ظاہر نہیں کیا، the secret، راز۔ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس قدر زوردار تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کان کا جھمکا گر گیا، لیکن آپ اپنے موقف پر مستقل مزاج رہیں اور راز افشا نہ کیا۔ 5th پیراگراف ہے، Her grandfather Abu Quhafa was a disbeliever at that time۔ Her grandfather دادا، ان کے دادا حضرت ابو قحافہ was a disbeliever، کافر تھے at that time، اس وقت،
آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت کافر تھے. He was very old, وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. And had become blind, اور نابینا ہو چکے تھے. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے. He said to her, آپ کے دادا نے آپ سے کہا, اسما اسما, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. I think, میرا خیال ہے, ابو بکر has taken, لے گئے ہیں, all the wealth, ساری دولت, leaving, چھوڑ کر, you, تمہیں, and children, بچوں کو, empty-handed, خالی ہاتھ, and helpless, اور بے یار و مددگار. آپ کے دادا نے آپ سے کہا, اسما, میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمام دولت ساتھ لے گئے ہیں اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں. At this she instantly ran to a corner of the home. At this, اس پر, she, وہ instantly, فوراً, ran, دوڑی, to a corner, کونے کی جانب, of the home, گھر کے. اس پر وہ فوراً گھر کے ایک کونے میں گئیں, کونے کی طرح بھاگیں. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She gathered, انہوں نے جمع کیے, some, کچھ, pebbles, سنگریزے, and put them, انہیں رکھ دیا, at the place, اس جگہ پر, where, جہاں, her father, ان کے والد, used to keep, رکھا کرتے تھے, his money, اپنی رقم, and jewels, جواہرات. انہوں نے کچھ سنگریزے جمع کیے اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا جہاں ان کے ابو, جہاں ان کے والد رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. She covered, انہوں نے ڈھانپ دیا, cover ڈھانپنا, it, اس سے, with a piece of cloth, کپڑے کے ایک ٹکڑے سے, انہوں نے اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. Come, grandfather, آئیے دادا جان, look, دیکھیے, he has left, وہ چھوڑ گئے ہیں, all this, یہ سب کچھ, for us, ہمارے لیے. آئیے دادا جان, دیکھیے, وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth, انہوں نے کپڑے کو چھوا, and thought it, اور سمجھا, it was full of, کہ یہ بھرا ہوا ہے, gold, سونے سے, and jewels, جواہرات سے. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سمجھا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. His concern was alleviated, and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. His concern, ان کی فکر, was alleviated, ختم ہو گئی, یہ کم ہو گئی. And he felt relieved, انہوں نے سکون محسوس کیا, to know that, یہ جان کر, ابو بکر صدیق had left, چھوڑ گئے ہیں, all his wealth, اپنی ساری دولت, at home, گھر پر. ان کا فکر گم ہو گیا اور انہیں یہ جان کر سکون ہوا کہ ابو بکر صدیق تمام دولت گھر ہی پر چھوڑ گئے ہیں. پیراگراف نمبر 6. حضرت اسما رضی اللہ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما was تھیں amongst the early few, ان ابتدائی چند لوگوں میں سے, who accepted Islam, جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما رضی اللہ عنہ ان چند ایک ابتدائی لوگوں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق, وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی, and step sister, اور سوتیلی بہن تھی, of حضرت عائشہ صدیقہ کی. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. She was wife of حضرت زبیر بن العوام and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. She was wife, وہ بیوی تھی, of حضرت زبیر بن العوام, وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی تھیں, and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں. She died at the ripe old age of about 100 years. She died, وہ فوت ہوئیں, ان کا وصال ہوا, at the ripe پختہ, old age, بوڑھی عمر میں, of about 100 years, 100 سال کی. ان کا تقریباً 100 سال کی رسیدہ عمر میں وصال ہوا.
حضرت عبداللہ بن زبیر used to say, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, he had not seen, انہوں نے نہیں دیکھا, anybody کسی شخص کو, more generous زیادہ سخی, and open hearted وسیع القلب than his aunt حضرت عائشہ, اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, and his mother, اور اپنی والدہ محترمہ سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی شخص کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے زیادہ فیاض اور وسیع القلب نہیں پایا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. حضرت اسماء was so generous, اتنی فیاض تھی, that کہ she sold, انہوں نے بیچ دیا, her inherited ورثے میں ملا ہوا garden, باغ, and gave away, اور تقسیم کر دی, all the money, ساری رقم, to the poor, غریبوں میں, and the needy, اور ضرورت مندوں میں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اس قدر فیاض تھیں کہ ورثہ میں جو انہیں باغ ملا تھا انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. Nobody, کوئی بھی شخص, ever کبھی, returned, لوٹا, empty handed, خالی ہاتھ, from her doorstep, ان کی دہلیز سے. آپ کی دہلیز سے کوئی بھی شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. لاسٹ پیراگراف ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ will always be remembered. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. for her courage, ان کی جرت کے لیے, generosity, فیاضی کے لیے, wisdom, عقل مندی کے لیے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ان کی جرت, فیاضی اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. she had resolute faith in Allah Almighty. she had resolute, پختہ, faith, عقیدہ, ایمان, in Allah Almighty, اللہ تعالیٰ پر, ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا. her life would always be a beacon of light. ان کی زندگی ہمیشہ ہوگی beacon of light, روشنی کا مینارہ, روشنی کا چراغ, for all of us, ہم سب کے لیے. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینارہ ہوگی, مشعل راہ ہوگی. تو یہ لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے جو آج پیراگرافز کروائے گئے ہیں ان کی ٹرانسلیشن اچھی طرح یاد کرنی ہے. جو انگلش ورڈز ہیں امپورٹنٹ, ان کے سینونیمز یاد کرنے ہیں. تھینک یو ویری مچ.